یکم محرم سن 4 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ مقام قطن میں قبیلہ بنی اسد کے بہت سے مفسد جمع ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر حملے کا قصد رکھتے ہیں۔ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد ان کے سردار ہیں۔ اس خبر کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ کو 150 مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قطر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن مسلمان کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی فرار ہو گیا۔ دشمن کے کچھ مویشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان کو لے کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینے واپس آئے۔ وادی عرفات کے قریب عرفہ ایک مقام ہے، وہاں سفیان بن خالد حذیلی ایک سخت کافر رہتا تھا۔ اس نے کفار کو جمع کرنے اور مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کی۔ اس کی ان تیاریوں کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باتواتر پہنچنا شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 محرم سن 4 ہجری کو سفیان بن خالد حذیلی کی جانب عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ دن کو چھپتے رات کو چلتے ہوئے مقام عرفہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر اس کا سر کاٹ لیا اور سر لے کر صاف بچ کر نکل آئے۔ 18 دن کے بعد 23 محرم سن 4 ہجری کو مدینے پہنچے اور وہ سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ ماہ سفر سن 4 ہجری کو قریش مکہ نے ازل وقارہ برادر بنو اسد کے 7 آدمیوں کو فریب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری ساری قوم نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ سکھلانے والے معلمین بھیجے جو ہم کو اسلام سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے 10 اور بقول ابن خلدون 6 آدمیوں کو ہمراہ کر دیا۔ جب یہ لوگ سفر کرتے ہوئے قبیلہ حذیل کے ایک تالاب پر پہنچے تو ان غداروں نے قبیلہ حذیل کے 200 نوجوانوں کو بلا لیا۔ یہ قبیلہ بھی پہلے سے شریک سازش تھا۔ مسلمانوں نے جب اپنے آپ کو کفار کے گروہ میں محصور پایا تو وہ فوراً جرأت کر قریب کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ان کا مقابلہ شروع کیا۔ کفار نے اس 10 آدمیوں کو آسانی سے گرفتار کرنا دشوار سمجھ کر دھوکے سے کام لینا چاہا اور کہا کہ ہم تو صرف تم کو آزماتے تھے کہ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو تم ان کے مقابلے میں ٹھہر سکو گے یا نہیں۔ مسلمانوں نے ان کے قول و اقرار پر اعتبار نہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کے 2 آدمیوں کو وہ زندہ گرفتار کر سکے، باقی کفار سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ ان دونوں کو وہ مکے میں لے گئے۔ قریش نے گرفتار کرنے والوں کو کافی صلہ دے کر دونوں کو حارث بن عامر کے گھر میں چند روز بھوکا پیاسا قید رکھا۔ چند روز کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے لے لیا اور اپنے باپ کے جو بدر میں مقتول ہوا تھا خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام نستاس کے سپرد کیا کہ حدود حرم سے باہر لے جا کر قتل کرے۔ وہ زید رضی اللہ عنہ کو باہر لے گیا۔ قریش اور اہل مکہ اس قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے گروہ در گروہ آ کر جمع ہو گئے۔ تماشیوں میں سے ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے زید، اب تم بھوکے پیاسے قتل ہوتے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس وقت تم اہل و عیال میں آرام سے ہوتے اور ہم بجائے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرتے؟ زید رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی اور بہادری سے جواب دیا کہ واللہ ہم ہرگز ایسا پسند نہ کریں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے آج تک کوئی کسی کا دوست ایسا نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں۔ اس کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو جبیر بن ابی عباب نے لے لیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل گاہ میں لایا گیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور یہ اجازت مل گئی۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعد نماز انہوں نے مشرکین سے کہا کہ میں نماز کو بہت طویل کرنا چاہتا تھا مگر محض اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہو کہ قتل سے ڈرتا ہے اور ڈر کر نماز کے بہانے دیر لگاتا ہے، میں نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی۔ مشرکین نے خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا اور ہر طرف سے نیزے لے کر مارنے شروع کیے اور اسی طرح زخمدار ہوتے ہوتے ان کی روح قلب سے پرواز کر گئی۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے جس بہادری کے ساتھ جان دی، اس کی مثالیں تاریخ عالم میں کہیں دستیاب نہیں ہو سکتی۔
چند روز بعد اسی ماہ سفر سن 4 ہجری میں ابو برہ عامر بن مالک بن جعفر بن کالب بن ربیعہ بن عامر بن ساسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ کہنے لگا کہ مجھ کو اپنی قوم کا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ نجد میں چل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلائیں اور نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو برہ نے کہا، اس بات کا آپ متعلقہ اندیشہ نہ کریں، میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر بن عمرو صامدی کو 70 صحابیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ 70 اصحاب سب کے سب قاری اور قرآن کریم کے حافظ تھے۔ جب یہ لوگ ارض بنو عامر اور حرہ بنو سلیم کے درمیان بیرہ معاون پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ عامر بن الطفیل کے پاس پہنچا۔ یہ عامر بن الطفیل ابو بن عامر بنی مالک مذکورہ کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، لیکن بنو عامر نے انکار کیا۔ تب اس نے بنو سلیم سے کہا، چنانچہ بنو سلیم کے سردار آمادہ ہو گئے، ظالموں نے سب کو شہید کر ڈالا۔ ابو برہ عامر بن مالک کو اس حادثے کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فطور ڈالا۔ اسی رنج میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ عامر بن طفیل عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے گیا، پھر ان کے چہرے کے بال تراش کر اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ عامر بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑا تھا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر بیرہ معاون سے مدینے کو آ رہے تھے تو ان کو 2 شخص بنو عامر کے رستے میں ملے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے ان کو دشمن سمجھ کر اور موقع پا کر انتقاماً قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حالات سے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک ان قاتلوں پر بد دعا فرمائی۔ عامر بن طفیل 1 مہینے کے بعد طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ سے راستے میں ان 2 اشخاص کے قتل کرنے کا حال سنا تو فرمایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم سے عہد و پیما کر گئے تھے، اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا، ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا عہد تھا، جس کی روح سے ان کو خون بہا میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خون بہا کے معاملے میں بنو نذیر سے مشورہ کر لینا مناسب سمجھا اور ان کے محلے یا ان کی بستی میں خود تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ بھی گئے۔ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے پر بظاہر خون بہا میں شرکت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قلعے کی دیوار کے سائے میں بٹھایا اور لوگوں کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھر ادھر چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے موقع پر بٹھایا کہ قلعے کی منڈیر پر اس جگہ ایک بہت بڑا پتھر دیوار کی طرف سے کھڑا ہوا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، کوئی شخص قلعے پر چڑھ کر اور اوپر سے یہ پتھر دھکیل دے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تینوں ساتھی کچلے جائیں۔ چنانچہ ایک شخص عمرو بن محاسن بن کعب فوراً اوپر چڑھا کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے۔ ابھی وہ پتھر گرانے نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کے اس منصوبے سے اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام کو ہمراہ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بلانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے قتل کرنے کا اس طرح منصوبہ کیا، اب ہم کو تمہارا اعتبار نہیں رہا۔ یہودیوں نے اپنے اس منصوبے سے انکار نہیں کیا، نہ اظہار ندامت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہ پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ دوبارہ عہد نامہ لکھو۔ انہوں نے عہد نامہ لکھنے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام دیا کہ اگر عہد نامہ نہیں لکھتے تو تم یہاں سے 10 روز کے اندر جلا وطن ہو جاؤ اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ بنو نذیر نے اس کے جواب میں انکار کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو لے کر ان پر چڑھائی کی۔
بنو نذیر اپنے قلعے میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 روز تک جاری رہا۔ مدینے کے منافقین اور عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں، اگر تم قلعے سے نکل کر باہر میدان میں لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے، اگر تم جلا وطن ہونا قبول کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی مدینے کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جائیں گے۔ منافقوں کی اس پشت گیری اور ہمت افزائی سے بنو نذیر کے دم خم بھی بڑھ گئے، مگر آخر 15 دن کے محاصرے اور مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم جلا وطن ہونے پر آمادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سوائے ہتھیاروں کے اپنے دیگر تمام مال و اسباب جو اونٹوں پر بھار ہو سکتا ہے لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ ہتھیاروں کے سوا جس قدر مال اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے تھے لے کر چلے گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر وہ کچھ تو خیبر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بقیہ مال و جائیداد ہتھیار مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ یہودیوں میں سے یمین بن عمیر رضی اللہ عنہ اور سعید بن وہاب رضی اللہ عنہ 2 شخص مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کے مال و اسباب و اسلحہ جنگ سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ اس غزوے کا نام غزوہ بنو نصیر مشہور ہوا۔ یہ ماہ ربیع الاول سن 4 ہجری یعنی جنگ احد سے پورے 6 مہینے بعد کا واقعہ ہے۔ سورہ حشر اسی غزوے میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ اس عرصے میں بنو محارب اور بنو سالب جو قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں کے متعلق متواتر خبریں پہنچی کہ وہ شرارتوں پر آمادہ اور حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے کا کامل مقرر فرما کر صرف 400 صحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے۔ وہ لوگ ایک نخلستان میں جمع ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر جب ان کے قریب پہنچا تو سب منتشر ہو کر بھاگ گئے، کوئی مارکا نہیں ہوا۔ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الراقہ ہے جو جمادی الاول سن 4 ہجری میں واقعہ پذیر ہوا۔ ذات الراقہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ پہاڑی اور پتھریلی زمین میں سفر کرنے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاؤں اکثر زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے غازیوں نے اپنے پاؤں میں کپڑے لپیٹ لیے۔ بعض کا خیال ہے کہ ذات الراقہ اس پہاڑی کا نام ہے جہاں علاقہ نجد میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کفار فرار ہو گئے۔ نجد کے اس سفر سے واپس آ کر قریباً 3 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ ابو سفیان جنگ احد میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس بات کو منظور کر لیا تھا۔ منافقین مدینہ جو رات دن مسلمانوں کی بربادی سوچتے تھے، انہوں نے نعیم بن مسعود کو مکے بھیج کر قریش کو احد کی قرارداد یاد دلائی اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ نعیم نے ابو سفیان کو توجہ دلائی کہ مسلمان کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مکہ میں اس سال کچھ قحط اور گرانی تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن تم یہ کام کرو کہ مدینے میں جا کر ہماری عظیم الشان تیاریوں کا حال سناؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ مدینے سے نہ نکلے اور اس سال لڑائی نہ ہو۔ اگر یہ کام تم سے سر انجام پا گیا تو تم کو 20 اونٹ بطور شکریہ پیش کیے جائیں گے۔ نعیم نے مدینے میں آ کر آب و تاب کے ساتھ قریش کی تیاریوں کا حال سنانا شروع کیا۔ یہ خبر سن کر مسلمان کچھ فکر مند ہونے لگے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر مسلمان ان خبروں کو سن کر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک شخص بھی میرے ہمراہ نہ چلے تو میں تنہا حسب وعدہ کفار کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1500 صحابہ اکرام کا لشکر تھا۔ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو مدینے کا عامل مقرر فرما کر گئے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا علم علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ کل فوج میں اس مرتبہ 10 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان لڑائی سے جان بچانا چاہتا تھا، مگر جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے سے روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ مکے سے 10,000 کا لشکر جرہ لے کر چلا۔ خشک سالی کی وجہ سے اس لشکر کے پاس سامان میں ستو کے سوا اور کچھ نہ تھا، اس واسطے اس لشکر کا نام
جیش السویق مکے میں مشہور ہوا۔ ابو سفیان کے لشکر میں اس مرتبہ 50 سوار تھے اور 2000 کا لشکر جب مقام اسفان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر میں 1500 جانباز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدر اور احد میں دیکھ چکے تھے کہ تہائی اور چوتھائی تعداد کے مسلمانوں سے بھی ان کو شکست کھانا پڑی۔ اب بھی اگرچہ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر اس تعداد کا حال معلوم ہو کر کفار کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ مقام اسفان ہی سے یہ کہہ کر مکے کو واپس چلے گئے کہ ہم قحط سالی کے ایام میں جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ لشکر جب راستے ہی سے واپس ہو کر مکے میں پہنچا تو مکے کی عورتوں نے کہا کہ تم تو صرف ستو پینے گئے تھے، اگر لڑائی کے ارادے سے جاتے تو واپس کیوں آتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بدر میں پہنچ کر 8 روز تک کفار کے منتظر رہے۔ 8ویں روز معبد بن ابی معیط خزائی نے آ کر اطلاع دی کہ ابو سفیان مکے سے روانہ ہو کر اور مقام اسفان تک پہنچ کر پھر واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر بدر سے مدینہ منورہ کو واپس تشریف لے آئے۔ یہ آخر رجب سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سفر کا نام غزوہ بدر معید اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر صغیرہ اور غزوہ بدر اخیرہ مشہور ہے۔ مال غنیمت تو مسلمان کے ہاتھ نہ آیا، لیکن ان ایام میں چونکہ بدر میں میلہ لگتا تھا اس لیے مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھایا۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اسی سال میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اسی سال شراب حرام ہوئی۔ اسی سال عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے باعمر 6 سال وفات پائی۔ اسی سال زینب بنت خزائمہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالسلام مخزومی کی وفات کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ سے نکاح کیا۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی اسی سال انتقال کیا۔